السلام علیکم۔ اب ہم جو ہے اس کا جو فرسٹ لیکچر میں نے دیا تھا اس کا سیکنڈ لیکچر میں سٹارٹ کر رہی ہوں۔ ہماری چیپٹر کا نام بدھسٹ آرٹ ہے، بدھ مذہب کے بارے میں، کیونکہ بدھ مذہب سے ریلیٹڈ آرٹ ہے۔ بدھ مذہب کے بارے میں نے آپ کو سارا ان ڈیٹیل ایکسپلین کر دیا تھا۔ تو اب ہم گندھارا آرٹ کے بارے میں پڑھیں گے، اور یہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ گندھارا جو ہے وہ ایک اسپیسیفک ایک علاقے کا نام ہے، خاص علاقے کا نام ہے، جہاں پہ یہ جو آرٹ تھا وہ اس نے بہت زیادہ ترقی کی۔ اور یہاں پہ یہ جو آرٹ تھا نا، یہ ریسٹ آف دا برصغیر، باقی سارے علاقے سے، جہاں سے یہ سٹارٹ ہوا ہے یہ مذہب، وہاں سے ان سارے علاقوں سے یہ بہت زیادہ ڈفرینٹ آرٹ ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے یہ ہم پڑھیں گے، اور کس قسم کا یہ آرٹ تھا، کس شکل میں تھا، اور اس کے بارے میں جو ساری ڈیٹیلز ہیں وہ اب ہم دیکھیں گے کہ گندھارا کو ہی ہم اس چیپٹر میں کیوں خاص طور پہ پڑھ رہے ہیں۔ تو گندھارا کی جو تہذیب ہے وہ اپنے لازوال آرٹ کی وجہ سے ہی بہت زیادہ اہم حیثیت رکھتی ہے اور زیادہ مشہور ہے۔ تو اس دوران میں کیا گیا آرٹ جو تھا وہ مجسمہ سازی پہ مشتمل تھا۔ یہ میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا کہ گندھارا آرٹ دو حصوں میں ڈیوائیڈڈ ہے، ایک مجسمہ سازی اور ایک پینٹنگ ہے۔ تو گندھارا کے اندر جو آرٹ ورک ہوا وہ مجسمہ سازی پہ تھا، اسکلپچر ان راؤنڈ اینڈ ریلیف ورک دونوں پہ۔ اچھا، اس تہذیب کے آثار ہندوستان اور پاکستان کے مختلف مقامات سے دستیاب ہوتے ہیں۔ خیال کیا جاتا ہے کہ اس تہذیب کو جنم دینے والے لوگ آریہ نسل سے تعلق رکھتے تھے۔ آرینس کے بارے میں نے آپ کو آلریڈی بتا دیا ہے کہ یہ باہر سے آئے تھے، اور انہوں نے آ کے ہندوستان کے علاقوں کو جو ہے وہ آکوپائی کیا، یہاں کی مقامی آبادی کو اپنا غلام بنایا، اور خود یہ جو تھے وہ ہر طرح کی فائدہ مند چیزوں پہ جو ہے وہ آ کے قابض ہو گئے۔ برہمن جو تھے وہ حکومت اور کیا کہتے ہیں اقتدار اعلیٰ پہ قابض ہو گئے۔ وہ جو بھی بات اپنے منہ سے نکالتے تھے وہ پتھر پہ لکیر ہوتی تھی۔ وہ دیوتاؤں کا جو تھا وہ کہتے تھے کہ ہم دیوتاؤں کے اوتار ہیں، یا ہم دیوتاؤں کا سایہ ہیں، یا ہم جو ہے بہت اعلیٰ ذات کے اعلیٰ خون کے لوگ ہیں۔ تو جو وہ کہتے تھے وہ ایک بات جو تھی وہ ہر ایک کو ماننی ہوتی تھی۔ دوسرے نمبر پہ جو تھے وہ لوگ تھے جو کہ دفاع کے اوپر قابض تھے، اور جتنی بھی سرحدیں تھیں یا دفاع تھا یا ان جو بھی دفاع سے ریلیٹڈ معاملات تھے وہ ان پہ قابض ہو گئے۔ اور کھشتری جو تیسرے نمبر کی قوم، مطلب ان کے ہاں تیسرے درجے کے لوگ تھے، وہ جو تھی جتنی بھی معاشت تھی، یعنی جہاں سے پیسہ حاصل ہوتا تھا، یہ زمین ہو گئی یا جانور، اور جہاں جہاں سے بھی جو ہے وہ پیسہ حاصل ہو سکتا تھا، خاص طور پہ زمینوں کے اوپر جو تھے وہ کشتری مالک بن چکے تھے۔ تو جو یہاں کے مقامی لوگ تھے وہ صرف غلام کی حیثیت رکھتے تھے، اور ان کے ساتھ بہت برا سلوک کیا جاتا تھا۔ اچھا، جو یہ آرینس تھے یہ فطرتاً جنگجو تھے، اور انہوں نے آ کے جو ہے اس پورے علاقے پہ قبضہ کر لیا۔ انہی لوگوں نے بعد میں چل کر بدھزم کو بھی اپنایا، بدھ مذہب کو اپنایا۔ گندھارا آرٹ کو بہتر طور پر جاننے کے لیے ہم اس کو 4 ادوار میں ڈیوائڈ کرتے ہیں۔ نمبر 1 مورین ڈائناسٹی، نمبر 2 کشان ڈائناسٹی، پھر ہے نمبر 3 پہ گپتا ڈائناسٹی، اور پھر لاسٹ پہ ہے پوسٹ گپتا ڈائناسٹی۔ اب مورینز عہد کیا تھا؟ یہ دور 300 بی سی سے لے کر 100 اے ڈی تک کا دور ہے۔ یہ قدیم دور تھا، اور اس میں بادشاہ اشوکا کی حکومت تھی۔ وہ اس عرصے میں جو بدھ آرٹ پر کام ہوا، اس میں بدھا کو علامت کے طور پہ بنایا گیا۔ میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا ہے کہ شروع میں جو بدھا کی تعلیمات تھی ان کے اوپر ایز اٹ از عمل کیا گیا، اور بدھا کا بت نہیں بنایا جاتا تھا، ان کا مجسمہ نہیں بنایا جاتا تھا، اور ان کے آگے جو ہے بیٹھ کے پوجا یا سجدے وغیرہ نہیں کیے جاتے تھے۔ تو لیکن جب وہ اپنا مذہبی پیغام پہنچانا چاہتے تھے تو وہ ان کو علامت کے طور پہ جو ہے وہ بنایا کرتے تھے، یعنی جو اشیاء بدھ کی ذات کے طور پر جانی جاتی تھی کہ بدھا کی علامات سمجھی جاتی تھی، مثلا سفید ہاتھی، کمل کا پھول، پیپل کا درخت، پگڑی، اسٹوپا، خالی تخت وغیرہ۔ اور اس دور میں آرٹ کے اہم مراکز جو تھے وہ سانچی، بدھ گیا، آمد بھاجا وغیرہ انڈیا کے علاقے تھے۔ اس دور میں کام کرنے والا گروپ ہنیانا گروپ کہلاتا تھا۔ اب یہ ہنیانا گروپ کیا ہے؟ وہی
کہ جو لوگ جو تھے بدھا کی تعلیمات پہ ایز اٹ از عمل کرتے تھے اور جانوروں کو کھاتے نہیں تھے، مارتے نہیں تھے، اور ان کا جو ہے ہر طرح سے خیال رکھتے تھے، یعنی سانپوں کو دودھ پلانا، اور جتنی قسم کے جانور ہیں ان کا خیال رکھنا، ان کو کھلانے پلانے کے لیے انتظامات کرنا، یہ ان کی زندگی کا خاص مقصد تھا، اور انسانوں کے ساتھ بھی بھلائی سے پیش آنا۔ تو ہنیانا گروپ کے جو لوگ تھے یہ وہ لوگ تھے جو علامات کو فالو کرتے تھے، علامات بناتے تھے، اور جو تھے ایز اٹ از بدھسٹ مذہب، جو کہ بہت ہی نرم اور بہت ہی آسان جو تھے اصولوں پر مبنی تھا، اس کو فالو کرتے تھے۔ نمبر 2 میں ہم کوشان ڈائنیسٹی کو دیکھیں گے کہ یہ کس قسم کی ڈائنیسٹی ہے۔ اس دور میں کنشکا بادشاہ کی حکومت تھی، اور اس بادشاہ نے بدھ مذہب کو پھیلانے میں بہت کام کیا۔ ان لوگوں نے بدھ مذہب کا پرچار کرنے کے لیے بدھا کے بت تراشے، اس کو مختلف حالتوں اور صورتوں میں بنایا۔ اس دور میں کام کرنے والے ماہیانہ یعنی ماہیانہ گروپ کے جو لوگ تھے ان سے یہ تعلق رکھتا تھا۔ کوشان عہد کے اہم مراکز امراوتی، متھرا اور گندھارا۔ ٹھیک ہے، اب اس میں واضح ہو گیا کہ گندھارا جو ہے وہ ہنیانا گروپ سے تعلق رکھتے تھے۔ تو انہوں نے جو ہیں پھر ان کے مجسمے بھی بنائے، سٹوریز میں ان کو بنایا، ہر طرح کی بدھا اور بدھی ستوا دونوں طرح کی مجسمہ سازی یہاں پہ ہوئی۔ اور گندھارا جو ہمارا اپنا علاقہ ہے، یہاں پہ میں نے جا کے دیکھا ہے بے شمار اسٹوپاس بھی موجود ہیں، ان کے بہت ہی امپورٹنٹ 3-4 سٹیز اس زمانے کے جو ہیں وہ وہاں پہ موجود ہیں، کلپا سترا اور اس طرح کے 2-3 نام ہیں ان شہروں کے جو کہ بڑے مشہور ہیں، اور وہاں پر پرانے زمانے کے پورے شہر آباد کیے گئے تھے، اور وہاں پر بازار بھی تھے، لوگوں کے گھر بھی تھے، اور جو ہے مذہب کو جو ہے وہ یہاں پہ بہت زیادہ فالو کیا جاتا تھا۔ لیکن یہ ان کا تعلق کس گروپ سے ہو گیا تھا؟ ہنیانا گروپ سے، یعنی مذہبی طور پہ بھی ان کے 2 گروپ ہو گئے تھے، ایک ہنیانا جو علامات بناتے تھے، اور ایک مہایانا جو کہ بدھا کے مجسمہ سازی میں شامل ہو گئے تھے، اور انہوں نے ہر طرح کے بت بنائے۔ اور گندھارا جو ہے یہ ایک اور وجہ سے بھی مشہور ہے، میں تھوڑا سا آپ کو اس کے بارے میں بتا دوں کہ دنیا کی قدیم ترین یونیورسٹی جو ہے وہ گندھارا کے اندر تھی۔ وہاں پر ایک آثار ہیں، ساتھ میں ایک چھوٹا سا جو ہے سمجھ لیں کہ مذہب سے ریلیٹڈ ایک پلیس بھی ہے جہاں پہ بدھا کے جو ہیں مجسمے رکھے ہوئے ہیں، اور ایک بہت بڑا مجسمہ تھا ایک جگہ پہ، وہاں سے آ کے یہ لوگ سٹارٹ کرتے تھے، اور پھر یوں گھوم گھوم کے نا اس کے گرد چکر لگاتے تھے، اور اس چھوٹی سی جگہ کے اوپر نا بے شمار مجسمے رکھے ہوئے ہیں، تو وہ ان سارے مجسموں کے گرد گھومتے جاتے تھے، اور وہ جو بھی ان کی عبادت کا طریقہ ہوگا وہ کرتے تھے۔ اس جو عبادت خانہ ہے اس کے بالکل ساتھ ہی ایک جو ہے کیا کہتے ہیں بچوں کا ہاسٹل بھی تھا، اسٹوڈنٹس کے لیے ہاسٹل بھی تھا، اور ان کے پڑھانے کی جگہ بھی تھی۔ تو وہ پورا میں نے وزٹ کیا، تو اس میں تھا کہ ایک صحن تھا اور اس کے چاروں طرف رومز بنائے تھے، چھوٹے چھوٹے رومز تھے، ان کے اندر وہ آ کے رہتے تھے، اور زیادہ تر جو وہاں پہ اسٹوڈنٹس آتے تھے وہ زیادہ تر راجاؤں مہاراجاؤں کے بچے ہوتے تھے، یا دور دراز کے علاقوں سے وہ سفر کر کے آتے تھے، تو وہ اور وہاں کی ایک شرط یہ تھی کہ ان بچوں نے جب تک کہ ان کی تعلیم کمپلیٹ نہیں ہو جاتی انہوں نے اس جگہ پہ اسٹے کرنا ہوتا تھا، تو وہ دن رات وہاں پہ رہتے تھے۔ پھر ان بچوں کو کی کچھ ڈیوٹیز تھیں، مطلب ناشتہ بنانے کی، لکڑیاں چن کے لانے کی، آگ جلانے کے لیے ایک گروپ تھا، ایک گروپ برتن دھوتا تھا، ایک گروپ کھانا جس کو یہ کہتے کھانا پروسنا، تو کھانا پکانے والا ایک گروپ تھا، ایک کھانا بانٹنے والا گروپ تھا، تو اس طرح وہ آ کے سب لوگ اکٹھے بیٹھ جاتے تھے، اور پھر جس گروپ کا جو کام ہوتا تھا وہ کرتے تھے، اور ساتھ ساتھ میں ان کے جو سبجیکٹس تھے جو ان کو پڑھائے جاتے تھے اس میں ہر طرح کے سبجیکٹ تھے، معاشیات ہو گیا، دفاع ہو گیا، سیاسیات ہو گیا، اور کیا کہتے ہیں جو ہتھیار بنانے کے کا ایک وہ ہوتا ہے اسٹڈیز ہوتی ہیں وہ ان کو کروائی جاتی تھیں، مذہب سے ریلیٹڈ تھیں، اور آرٹ سے ریلیٹڈ وہ ورک کرتے تھے، تو مطلب ہر طرح کے سبجیکٹ وہاں پہ تھے، اور ان کے کچھ سال تھے جو کہ انہوں نے وہاں پہ رہ کے وہاں پہ وہ اسٹڈی کرنی ہوتی تھی۔ یہ میں آپ کو اس کے بارے میں بتا رہی ہوں، گندھارا یونیورسٹی کے بارے میں، وہ ایک جو سب سے پہلے ایک بہت بڑا وہاں پہ ایک یعنی کہ
ہائر اسٹڈیز کے لیے ایک ادارہ قائم کیا گیا تھا. چھوٹے بچوں سے لے کے بڑے ہونے تک، اور جب تک وہ اپنی سبجیکٹ میں کمپلیٹ ڈگری نہیں لے لیتے تھے وہ وہیں پہ ہی رہتے تھے. تو ٹھیک ہے. اس کے بعد جو ہے تیسرا عہد جو ہے وہ گپتا عہد ہے. یہ جو دور ہے نا، یہ مصوری سے بلانگ نہیں کرتا، بلکہ یہ پینٹنگ سے بلانگ کرتا ہے. اور اس زمانے میں پینٹنگز بھی دیواروں کے اوپر بنائی جاتی تھی. آپ کو شروع سے ہم لوگ پڑھا رہے ہیں کہ فرسکو پینٹنگز پڑھائی جاتی تھی. فرسکوز کیا ہے کہ دیواروں کو ہموار کیا جاتا تھا، پتھر کی دیواروں کو بالکل رگڑ رگڑ کے پتھروں کے ساتھ ہموار کیا جاتا تھا. پھر اس کے اوپر مٹی اور گوبر کا لیپ کیا جاتا تھا، اور پھر اس کے اوپر پلاسٹر آف پیرس کی ایک ہلکی سی تہ چڑھائی جاتی تھی. اور جب وہ تہ نم ہوتی تھی، ابھی گیلی ہوتی تھی، تو فوراً اس کے اوپر کیا کرتے تھے کہ آؤٹ لائنس بناتے تھے اور کارٹونز بناتے تھے، اور اس کے اوپر ساتھ ہی وہ پینٹ کرنا بھی شروع کر دیتے تھے کہ اس سے پہلے کہ پروسیسنگ ختم ہو، پلاسٹر آف پیرس بالکل ڈرائی ہو جائے، اس سے پہلے یہ رنگ کر لیتے تھے. تو آؤٹ لائنس بنانا اس میں بہت ضروری ہوتا تھا، اور آؤٹ لائنس کے ساتھ جو شیڈنگ کی جاتی تھی وہ کمال کی جاتی تھی کہ اس سے پتہ نہیں چلتا تھا کہ وہ موٹی اور بھدی آؤٹ لائنس ہیں، بلکہ وہ اتنی نفیس اور خوبصورت آؤٹ لائنس ہوتی تھیں. کالے اور لال رنگ سے بناتے تھے آؤٹ لائنس، اور باقی اندر کلرز کیے جاتے تھے. تو یہ تصاویر غاروں کی دیواروں پر بنائی جاتی تھی، اور اس کے علاوہ ریلیف کی صورت میں مجسمہ سازی بھی کی گئی ہے. یعنی یہ جو ہے دو طرح کی غاریں ملی ہیں دور میں کی گئی مصوری کے اہم مراکز اجنتا اور الورا ہیں. اچھا، یہ اجنتا جو ہے یہ انڈیا کے ایک علاقہ ہے فیروز آباد، وہاں کے قریب کوئی پہاڑ ہیں، اور وہ سمجھ لیں کہ ہاف سرکل کی شکل میں ہے، اور نیچے بہت بڑی کھائی ہے، اور اوپر جو ہے ایک غاروں کا پورا سلسلہ شروع کیا گیا تھا. مطلب ایک غار کمپلیٹ ہو جاتی تھی، کیا کرتے تھے کہ پہاڑوں کو پورا اسکوئر شکل میں کھودا جاتا تھا، اندر تک کھود کے لے جاتے تھے. سامنے کھائی ہے اور اس کے اوپر جو ہے پہاڑ کے یوں اوپر جو ہے نا اس کی کھدائی شروع کر دیتے تھے. اچھا، پھر اسکوئر یا ریکٹینگولر شیپ میں بڑے بڑے ہالز بنائے جاتے تھے. پلرس سے ان کو سہارا دیا جاتا تھا، اور ان کے نام یوں ہیں: غار نمبر 1، غار نمبر 2، غار نمبر 3، 4، اور پتہ نہیں کوئی 20-25 کے کتنی 29-30 غاریں جو ہیں نا وہاں سے ملی ہیں. اور مختلف صدیوں سے ان کا تعلق ہے، مطلب کئی سو سالوں تک ان غاروں کو بنایا جاتا رہا تھا. تو جب وہ ان غاروں کو کھود لیتے تھے تو پلر سے ان کو سہارا دیتے تھے، دیواروں کو رگڑ کے صاف کر لیتے تھے، اور پھر فرسکو طریقے سے اس کے اوپر پینٹنگز بنائی جاتی تھیں. تو یہ دراصل اس دور میں ہندوؤں کی سازشیں بھی سٹارٹ ہو گئی تھیں، اور یہ لوگ چھپ کے وہاں پہ پھر ان غاروں میں اپنا کام کرتے تھے. اور کیا کہتے ہیں، یہاں پہ جتنی بھی پینٹنگز بنائی گئی ہیں اس میں سینٹرل فگر جو ہے وہ بدھا کا ہے، اور اس کے علاوہ بھی بے شمار جو ہے ٹاپکس نظر آتے ہیں. مطلب جو ان کی ایک پینٹنگ کی فریمنگز بنائی جاتی تھیں، تو اس میں جو ہے کیا کرتے تھے کہ یہ لوگ جانوروں اور پرندوں کو بھی ساتھ ساتھ بناتے تھے. اس کے علاوہ جو ہے جیومیٹریکل ڈیزائنز بھی یہاں پہ بنائے گئے بے شمار، فروٹس، پھل، اور سب سے زیادہ جو چیز یہاں پہ نظر آتی ہے وہ عورتوں کے فگر بھی ہیں. عورتوں کو بہت اچھی طریقے سے ٹریٹمنٹ کے ساتھ بنایا گیا ہے، اور خاص ایک ٹریٹمنٹ ہے، اور ہاتھوں کی ٹریٹمنٹ ہے. بدھا جو تھے جب واز کیا کرتے تھے تو وہ اپنے کیونکہ وہ کمزور تھے اور اتنا زیادہ اونچی آواز میں بول بھی نہیں سکتے تھے، اور جب وہ آواز کیا کرتے تھے تو دور تک لوگ ان کو سننے کے لیے آتے تھے. تو مطلب دور تک لمبا سا ایک مجمع ہوتا تھا لوگوں کا. تو اس کی وجہ سے وہ کیا ہوتا تھا کہ وہ اپنے ہاتھوں کو استعمال کرتے تھے. تو اس کو ہاتھوں کی جو زبان تھی اس کو مدرائیں کہتے تھے. مطلب مختلف مدراؤں کے نام تھے، اور درمیانہ مدرا، ابھایا مدرا. تو اس میں جو تھے مطلب ایک ہاتھ گود میں ہے اور ایک اس طرح ہے، تو وہ خطاب کرنے کا انداز ہے، یوں کر کے بولے ہوئے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ کسی چیز سے روک رہے ہیں، منع کر رہے ہیں. اور اگر دونوں ہاتھوں کو گود میں لے کے بیٹھے ہیں تو وہ کوئی عبادت کی سچویشن کے بارے میں بات کر رہے ہیں. تو مطلب مختلف مدرائیں تھیں جن کو لوگوں نے سیکھا ہوا تھا، اور وہ سمجھتے تھے کہ جس مدرا کے بارے میں بات ہو رہی ہے
تو وہ ان کو سمجھ آ جاتی تھی. تو ہاتھوں کی ٹریٹمنٹ بڑی خوبصورت ہے یہاں پہ. اجنتا کی غاروں کے اندر ہاتھوں کی ٹریٹمنٹ کو انہوں نے خاص امپورٹنٹ دی ہوئی ہے. اچھا، ہندو مت کو پھر سے فروغ حاصل ہونا شروع ہو گیا تھا، سازشیں بے شمار ہونی شروع ہو گئی تھیں. تو شاید اس وجہ سے جو ہے انہوں نے غاروں کے اندر چھپ کے اپنی پینٹنگز بنانا شروع کر دی، اور وہ یہ سوچتے تھے کہ اگر ہم نہ رہیں تو آنے والے لوگوں کو ہمارا پیغام جو ہے وہ ان غاروں کے اندر موجود پینٹنگز کے ذریعے مل جائے. اور وہ بے شمار وہاں پہ پینٹنگز ہیں، چھتوں کے اوپر ہیں، دیواروں کے اوپر ہیں، اور جو پلرز بنائے گئے نا ان پلرز کو انہوں نے کیا کیا ہوا ہے کہ ان کے اوپر کیا کہتے ہیں ریلیف ورک میں جو ہے وہ ڈیزائننگ کی ہوئی ہے. بدھا کے اسٹیچوز بھی ہیں اور باقی بھی چیزیں بنائی ہیں. اچھا، اور جو لاسٹ اس کا پارٹ ہے جو ہم ہسٹری پڑھ رہے ہیں اس میں پوسٹ گپتا آیت ہے. اس دور میں بدھ آرٹ پر کام تقریباً ختم ہو گیا تھا، ہندو آرٹ نمایاں ہو گیا دوبارہ سے، اور گندھارا آرٹ کی انفرادیت ختم ہو گئی. کہتے ہیں کہ ہندوستان میں جب یہ لوگ آئے آرینس، تو یہ ایک ایسی سرزمین ہے جو جہاں پہ لوگوں نے ہر آنے والے یہاں کے لوگوں نے ہر آنے والے نئے مذہب کو ایکسیپٹ کیا، اپنایا. اور ہندو لیکن وہ اتنے تیز اور اتنے چالاک قوم تھی یہ آرینس. یہ کیا کرتے تھے کہ پہلے جو ہے وہ ہونے دیتے تھے اور سمجھتے تھے کہ کیا مذہب ہے، کیا اس کے رولز ہیں، اور لوگ کس طرح ان کو فالو کر رہے ہیں، اور کس طرح ان رولز کو اپنا رہے ہیں، یا کیا بات ان کو اچھی لگ رہی ہے. وہ یہ اچھی طرح دیکھ بھال لیتے تھے، اور اس کے بعد آہستہ 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 اس مذہب کو اپنے مذہب کا حصہ بنانا شروع کر دیتے تھے، اور ہاتھ جوڑ جوڑ کے اور تعریفیں کر کر کے لوگوں کو دوبارہ سے ہندوازم کی طرف لے کے اور ان کو دوبارہ سے اپنے قابو میں جکڑ لینا، اور پھر اس مذہب کو بھی اپنا لینا. تو یہ ساری پچھلی جتنی بھی ہندوستان کی یا اس علاقے کی ہسٹری آپ دیکھ لیں تو یہاں پہ آرینس نے ہر مذہب کو اپنے مذہب کا حصہ بنا لیا. لیکن سوائے ایک اسلام کے، کہ اسلام ان سے بالکل اپوزٹ تھا، اور انہی کی سازشوں کی وجہ سے مسلمانوں نے، اسلام نے بہت نقصان اٹھایا. لیکن پھر بھی یہ ہوا کہ اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے ایک الگ وطن حاصل کر لیا اور ہم الگ ہو گئے. اور اسی طرح اکبر کے زمانے میں بھی ہوا تھا کہ انہوں نے ایک نیا مذہب کریٹ کیا تھا جس کو مذہب الہی کا نام دیا تھا، اور اس میں دونوں مذاہب کے جو تھے رولز کو فالو کیا جاتا تھا. لیکن ایسی کوئی چیز زیادہ دیر تک چل نہ سکی. اچھا، اب ہم نے جو ہے گندھارا آرٹ کی جو ہسٹری ہے اس کو دیکھ لیا ہے. آگے جو نیکسٹ ٹاپک یہ ہمیں بتا رہے ہیں وہ گندھارا فن تعمیر ہے. فن تعمیر اس لیے امپورٹنٹ ہے کیونکہ فن تعمیر میں ہی انہوں نے اپنے مجسمہ سازی اور جو تھا نا باقی سارا ورک جو تھا وہ انہوں نے مجسمہ سازی جو تھی وہ بلڈنگز کے اندر ہی بنائی تھی، اور اسٹوپاس وغیرہ بنا کے، اور بادشاہوں نے بڑی بڑی عالیشان جو تھیں وہ اپنی عمارتیں بنائی. اور وہ عمارتیں بنانے کا مقصد یہ تھا، ایک تو بادشاہ اپنی شان و شوکت بھی دکھانا چاہتے تھے، اور ساتھ ہی وہ کیا کرنا چاہتے تھے کہ وہ ان چیزوں کو یعنی ان عمارتوں کو اپنے مذہب کی پرچار کی خاطر بھی نا استعمال کرنا چاہتے تھے. تو جو امپورٹنٹ بلڈنگز انہوں نے بنائی گندھارا فن تعمیر میں بھی نظر آتی ہیں، جو باقی بدھسٹ مذہب کے اندر بھی ہمیں نظر آتی ہیں، وہ دو اہم بلڈنگز ہیں. ایک تو انہوں نے کیا کہتے ہیں اسٹوپاس بنائی، جگہ جگہ اسٹوپاس بنائے. اسٹوپاس کیا ہیں؟ ایک پلیٹ فارم بنایا جاتا تھا اور اس کے اوپر بہت بڑا سارا ایک ڈوم بنا دیتے تھے، چھوٹے بڑے ہر طرح کے ڈومس بنائے. تو اس کے ڈوم کے اندر مٹی بھری ہوتی تھی، باہر سے اس کو اینٹوں سے اینٹیں چن چن کے اس کو کور کر دیتے تھے، اور اس کے بعد جو ہے وہ پلیٹ فارم اور ایک ڈوم بن جاتا تھا، اور اس کے ارد گرد ریلنگس بنا کے اور اس کے اوپر بدھا کی کہانیاں اور بدھا کے بارے میں جو ڈیٹیلز ہیں وہ ساری بنا دی جاتی تھیں. اور کیا کہتے ہیں وہ ان کی ایک عبادت کی جگہ بھی تھی، ان کی جو ہے مذہب کے پرچار کی جگہ بھی تھی، بادشاہ کی شان و شوکت کی جگہ بھی تھی. تو ایک وہ تھیں، اور دوسری قسم کی جو عمارتیں اسپیشلی اس مذہب کے لیے جو انہوں نے بنائی وہ پلرز بنائے جگہ جگہ پہ، مختلف شہروں کے بڑے بڑے چوکوں پہ، اور ایسی جگہوں پہ جہاں پہ تجارتی مراکز تھے یا مذہبی مراکز تھے.
تو انہوں نے جو کیا کیا اپنے پلرز بنائے اور ان پلرز کو بھی جو ہے اسی طرح کی ڈیٹیلز کے ساتھ ان کو بنایا کہ ان کے اوپر مجسمہ سازی کی، ریلیف ورک کیا، اس کے اوپر بدھا کی کہانیاں بنائیں اور ان سے جو ہے ایک خاص قسم کا. اور یہ جو بلڈنگز بنائی جاتی تھیں ہر سال اپنے مذہب کے مختلف اہم دنوں کے اوپر، مطلب بدھا کی پیدائش کے دن یا ان کی ڈیتھ کے دن یا بادشاہ کا کوئی خاص ایونٹ ہے یا ریاست کا کوئی خاص ایونٹ ہے تو اس کے موقع پہ یہ بنائی جاتی تھی. تو نیکسٹ چیپٹر میں لیکچر میں آپ کو اسٹوپا کے اور پلرز کے بارے میں ساری انفارمیشن دوں گی. تھینک یو.